صومالی قزاقوں کے ہاتھ 10 پاکستانیوں کے اغوا پر صومالیہ کی حکومت نے پاکستان کی تحریری طور پر تعاون کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ صومالیہ کی حکومت نے پاکستانیوں کے وطن واپسی کے لیے بھی تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان نے صومالی حکومت کے ساتھ 10 پاکستانیوں کے اغوا کا معاملہ اٹھایا تھا۔ اس بارے میں مزید جانیں گے۔ جے نیوز کے نمائندے اعزاز سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعزاز، بتائیے گا، یقین دہانیاں کرائی جا رہی ہیں صومالی حکومت کی جانب سے، کیا توقعات ہیں کہ کتنی جلد یہ معاملہ حل کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ 21 اپریل کو گلف آف عدن میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں صومالی قزاقوں نے ایک جو آئل ٹینکر ہے اس کو اغوا کر لیا تھا، اس کو قبضے میں لے لیا تھا۔ اس میں 17 کے قریب جو افراد تھے، جس میں 11 کرو ممبرز تھے پاکستانی، اور یہ اب صومالی قزاقوں کے پاس ہیں۔ پاکستان نے یہ معاملہ تحریری طور پر اٹھایا تھا صومالی گورنمنٹ سے، اور صومالی گورنمنٹ نے ہمیں وزارت خارجہ حکام نے بتایا کہ تحریری طور پر صومالیہ کی گورنمنٹ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ نہ صرف ان قزاقوں سے ان پاکستانیوں کی رہائی عمل میں لائی جائے گی بلکہ ان کی باحفاظت وطن واپسی کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو ہمارا سفارتخانہ ہے متعلقہ، وہ بھی مکمل رابطے میں ہے صومالی حکومت سے۔ جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے اعزاز سید۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 6% اضافہ ہوا ہے۔ تیل قیمتیں ایران جنگ کے دوران کی بلند سطح سے بھی زائد ہو گئی ہیں۔ برنٹ خام تیل 4 سال کی بلند ترین $121 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ UAE مربن خام تیل $113 اور ویسٹ ٹیکساس WTI $108 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ فون پر مذاکرات جاری ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ روسی صدر پوتن کے ساتھ ایران اور یوکرین معاملے پر ان کی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ یوکرین میں جزوی جنگ بندی کی تجویز دی ہے۔ پوتن سے کہا ہے کہ ہماری جنگ بند کرنے میں مدد دینے سے پہلے روس کو اپنی جنگ بند کرنی ہوگی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ پوتن نے ایران کی جانب سے یورینیم افزودگی کے معاملے پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کا اوپیک سے علیحدگی کا فیصلہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ We're doing it telephonically, and it's very nice. I make a call, or I have my people make a call, and you know the answer. I always like face-to-face. I consider it better. But when you have to fly 18 hours every time you want to have a meeting, and you know what the meeting is all about, and you know they're going to give you a piece of paper that you don't like before you even leave. It's ridiculous. I talked about Ukraine, and I talked a little bit about Iran. I talked about a few different subjects, mostly about Ukraine, and we had a very good conversation. I think we're going to come up with a solution relatively quickly, I hope. What does he want? I think you'd like to see a solution, I can tell you, and that's good. What involvement does he want to have in the Iran situation? He told me he'd like to be involved with the enrichment if he can help us get it. I said I'd much rather have you be involved with ending the war with Ukraine. To me, that would be more important because we're gonna have that. Look, we're not going to let Iran have a nuclear weapon, and we've knocked out their navy, we've knocked out their air force, we've knocked out their anti-aircraft, everything, apparatus, everything they have, their radar. They have very little left, and they have some missiles, a small percentage. They have a small percentage of missile-making facilities. We knocked out about 80% of them. The rest could come very quickly if we don't make a deal. They're not going to have a nuclear weapon. They know it, and just about everybody else does. And so we talked about that a little bit. He doesn't want to see them have a nuclear weapon either. But I had a long talk with President Putin. I suggested a little bit of a ceasefire, and I think he might do that. He might announce something having to do with it.
اب نہ ہرمز کھلوانے کے لیے امریکہ نیا عالمی اتحاد بنانے کے لیے سرگرم ہو گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں امریکی سفارت خانوں کو پیغام بھیجا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق کہا گیا ہے کہ متعلقہ ممالک کو ایک نئے معاہدے کے لیے راغب کریں۔ اس نئے معاہدے کا نام میری ٹائم فریڈم کنسٹرکٹ رکھا گیا ہے۔ ٹرمپ چند ہفتے قبل دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہرمز مکمل طور پر کھلی اور کاروبار کے لیے تیار ہے۔ امریکی بحری بیڑا جیرالڈ فورڈ بھی جلد مشرق وسطیٰ سے نکل جائے گا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق یہ بحری بیڑا مرمت کے لیے مشرق وسطیٰ سے باہر لے جایا جا رہا ہے۔ یہ بحری بیڑا 10 ماہ سے مشرق وسطیٰ میں تعینات تھا۔ اس بحری بیڑے کی مشرق وسطیٰ سے رخصت کے بعد ایران کے خلاف جنگ کے لیے امریکہ کی فائر پاور کم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے امریکی بحری بیڑے USS ابراہم لنکن پر حملہ کیا ہے۔ امریکہ نے اس کی تردید کی تھی، تاہم ابراہم لنکن عالمی ریڈار سے غائب ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق امریکی بحری بیڑا USS ابراہم لنکن اپنے ریڈار بند کر کے خلیج عمان کے قریب موجود ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ نے کانگریس کمیٹی میں پیشی کے موقع پر کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو ایران جنگ میں بڑا چیلنج کانگریس ارکان کی مخالفت کا بھی ہے۔ ابھی جنگ شروع ہوئے صرف 2 ماہ ہوئے ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ عراق، افغانستان اور ویتنام کی جنگوں سے بہت چھوٹی ہے، لیکن جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت درپیش ہے وہ ڈیموکریٹس اور کچھ ریپبلکنز کی جنگ مخالفت اور حوصلہ شکن اور لاپرواہی والے بیانات ہیں۔ وائٹ ہاؤس دباؤ ڈال کر ایران کو نئی نیوکلیئر ڈیل پر راضی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملوں نے ایرانی ایٹمی صلاحیت تباہ کر دی ہے، تاہم اب بھی ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کے عزائم رکھتا ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ ہزاروں روایتی میزائلوں کے باوجود وہ ایٹمی ہتھیار بھی بنائے۔ امریکہ کسی صورت ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دے گا۔ اس سے پہلے سماعت کے لیے آنے کے موقع پر پیٹ ہیگزٹ کو احتجاجی مظاہرین کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ ایران کے خلاف پہلی بار ہائپر سونک میزائل تعینات کرنے پر غور کر رہا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی سینٹ کام نے ڈارک ایگل میزائل مشرق وسطیٰ بھیجنے کی درخواست کی ہے۔ اقدام کا مقصد ایران کے اندر گہرائی میں موجود میزائل لانچرز کو نشانہ بنانا ہے۔ امریکہ ہائپر سونک میزائل عملی طور پر پہلی بار تعینات کرے گا۔ ڈارک ایگل پروگرام تاخیر کا شکار رہا ہے، اب تک مکمل طور پر آپریشنل قرار نہیں دیا گیا۔ روس اور چین پہلے ہی اس نوعیت کی ٹیکنالوجی میدان میں لا چکے ہیں۔ درخواست ابھی پبلک نہیں کی گئی اور تاحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ سینئر صحافی شاہزیب خانزادہ کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں ابھی تک جتنے بھی پروپوزل اور کاؤنٹر پروپوزل آئے ہیں ان پر ایران کی طرف سے جو رسپانس آنا چاہیے وہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، اور ایرانی رسپانس کا دورانیہ اب دنوں تک چلا گیا ہے، جس رفتار سے یہ بات چیت چل رہی ہے اس کے حوالے سے پیش رفت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پا رہی۔ دونوں اطراف میں ایسے ویریبل فیکٹرز موجود ہیں جو جنگ کا خاتمہ نہیں چاہتے اور اس مذاکرات کے عمل میں تاخیر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس عمل کو ڈی ریل کر سکتے ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں ابھی تک جتنے بھی پروپوزل اور کاؤنٹر پروپوزلز آئے ہیں ان پر ایران کی طرف سے جو ریسپانس آنا چاہیے وہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، اور ایرانی ریسپانس کا دورانیہ اب دنوں تک چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے جس رفتار سے بات چیت کے حوالے سے پیش رفت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی ہے، تاکہ چیزیں آگے بڑھتی اور دونوں ممالک جنگ سے امن کی طرف تیزی سے آگے بڑھتے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اس ساری صورتحال میں دونوں طرف موجود بہت سارے ویریبل فیکٹرز جو جنگ کا خاتمہ نہیں چاہتے ہیں وہ اس مذاکرات کے عمل میں اس تاخیر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس عمل کو ڈی ریل کر سکتے ہیں، اور اسی لیے جنگ دوبارہ شروع ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 3 مئی تک سندھ کے وسطی اور بالائی علاقے ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہیں گے۔ کراچی میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ کے بیشتر اضلاع میں آج موسم گرم، شدید گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ 3 مئی تک جام شورو، دادو، شہید بے نظیر آباد میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ گھوٹکی اور سانگھڑ میں بھی درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کی پیش گوئی ہے۔ خیرپور، نوشہر و فیروز
روز جیکب آباد، لاڑکانہ اور سکھر کے اضلاع میں بھی ہیٹ ویو آ سکتی ہے۔ کراچی میں آئندہ 3 روز موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ جمعرات کو درجہ حرارت 37 اور جمعے کو 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی توقع ہے۔ ضلع تھرپارکر کے 3 دیہاتوں میں لگنے والی حالیہ آگ نے 50 سے زائد خاندانوں کو کھلے آسمان تلے لا کھڑا کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہر سال گرمی بڑھتے ہی تھر کے جھونپڑے شعلوں کی زد میں آ جاتے ہیں؟ تفصیلات بتا رہے ہیں عبدالغنی بجیر اپنی اس رپورٹ میں۔ تھر کی تپتی ریت پر زندگی پہلے ہی کڑی دھوپ کی مانند تلخ تھی، مگر آگ کے بے رحم شعلوں نے تحصیل اسلام کوٹ کے 3 دیہاتوں کے 50 سے زائد خاندانوں کے سر چھپانے کا سایہ بھی چھین لیا۔ گاؤں گوڑیہار کی حنیفہ کی آنکھوں میں اب صرف حسرتیں اور راکھ باقی ہے، جس کا تنکا تنکا جوڑ کر بنایا گیا گھر پل بھر میں دھوئیں کا بادل بن گیا۔ پیتیوں سڑیوں ججوں بھر لوں، چاہے برتن سڑیان، کپڑا سڑیان، مال سڑیو آئے، بتولا سون سڑیو آئے، بتولا چاندی وہ سڑی ہے۔ گزشتہ 2 روز میں آگ نے تھر کے 3 دیہاتوں گوڑیہار، موہتار اور لسیوں میں قہر برپا کرتے ہوئے 50 سے زائد کچے مکانات جلا ڈالے، جبکہ 25 بے زبان مویشی بھی آگ کے شعلوں کی نظر ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق تپش اور خشک گھاس اس تباہی کا سبب بنی۔ آگ لگنے کی وجوہات ہوتی ہیں جس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں جو مل کے آگ بناتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہیٹ گرمی تپش جو ہوتی ہے اس سے، سیکنڈ جو ہے فیول جو یہاں پہ لکڑیاں وغیرہ ہیں، کپڑے وغیرہ ہیں، وہ فیول ویسے اس میں ہے، اور آکسیجن جو ایئر میں ہوا چل رہی ہے آکسیجن اس میں ہے۔ اگر سن ریفلیکٹ جو ہوتی ہے اس کے ریزز لگتے ہیں کسی شیشے میں یا کسی چیز میں لگتی ہے تو ہیٹ زیادہ بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے آگ لگنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ متاثرہ گاؤں گوڑیہار کے متاثرین کا شکوہ ہے کہ 3 گھنٹے تک آگ بھڑکتی رہی، مگر فائر ٹینڈرز کی عدم موجودگی اور پانی کی قلت نے انہیں بے بس کر دیا۔ اگر پانی ہمیں ادھر مل جاتا ٹائم سے تو ہم خود ہی آگ بجھا دیتے ہیں، پر ادھر نہیں ہے پانی۔ ابھی ہم نہ کوئی آر او پلان ہے نہ کچھ ہے نہیں سر۔ ابھی فائر بریگیڈ اسلام کوٹ سے آتی ہے، تقریباً 45 منٹ لگ جاتے ہیں، یا ٹینکی آتی ہے وہاں پر اسلام کوٹ 45 منٹ لگ جاتے ہیں۔ تو اگر نزدیک ہمیں ادھر پانی کی فیسلٹی دے کر دیتے تو ہم خود جو ہے نا آگ بجھا دیتے۔ ضلع انتظامیہ نے متاثرین کو خیمے تو دے دیے، مگر تھری باشندوں کا مطالبہ ہے کہ محض خیمے کافی نہیں۔ یو سی سطح پر فائر اسٹیشنز کا قیام ہی اس دیرینہ مسئلہ کا واحد حل ہے، تاکہ غریبوں کی جمع پونجی کو راکھ ہونے سے بچایا جا سکے۔ کیمرامین سجاول بجیر کے ساتھ عبدالغنی بجیر، جیو نیوز، ضلع تھرپارکر۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شدید گرم موسم کے باعث پینے کے صاف پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے عابد بلوچ۔ جی، بلوچستان کے مختلف علاقوں نصیر آباد، جعفر آباد، کچی اور صحبت پور میں پینے کے صاف پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے، اور نصیر آباد اور جعفر آباد میں گزشتہ 1 ماہ سے شدید گرمی میں نہ صرف پینے کے صاف پانی کی قلت پیدا ہو گئی ہے، بلکہ محکمہ پی ایچ ای کے اعلیٰ حکام کی عدم توجہ کے باعث شہریوں کو جو ہے ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے، اور یہ علاقوں کے مکین جو ہیں شدید گرمی میں پانی کے لیے سرکردہ نظر آ رہے ہیں، اور مجبوراً جو ہے گندے تالابوں کا پانی استعمال کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے گرین بیلٹ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر نہری پانی کا جو مسئلہ ہمیشہ رہتا ہے، مگر موسم گرما کی آمد شروع ہوتے ہی ان علاقوں میں پینے کے صاف پانی کا شدید بحران پیدا ہو چکا ہے، جبکہ محکمہ پی ایچ ای کے اعلیٰ حکام کے مطابق بجلی کی بندش کے باعث پینے کے صاف پانی کی فراہمی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ جی، ضلع قمبر شہداد کوٹ اور ضلع لاڑکانہ آج کل شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ صبح 10 بجے سے ہی سورج آگ برسانا شروع کر دیتا ہے۔ اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے صابر شاہ۔ ضلع قمبر شہداد کوٹ اور ضلع لاڑکانہ آج کل شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ صبح 10 بجے سے ہی سورج آگ برسانا شروع کر دیتا ہے، جبکہ گرم ہواؤں کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ تعمیراتی سرگرمیوں میں مصروف مزدور اور ٹریفک پولیس اہلکار اس گرمی کی وجہ سے شدید دشواریوں کا شکار ہیں، اور صاحبان نہ ہونے کی وجہ سے ٹریفک پولیس اہلکار اپنی ڈیوٹی مجبوری کے طور پر دیتے ہیں، اور اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ انہیں ہیٹ اسٹروک نہ ہو جائے۔ ٹریفک پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ وہ پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور شہریوں کی سہولت کے لیے ڈیوٹی دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔
उधर दूसरी जानिब तामीराती सरगर्मियों में मसरूफ़ मज़दूर भी पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टरों का कहना यह है कि गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाए और साथ ही साथ गहरे रंग के कपड़े इस्तेमाल न किए जाएँ। फैसलाबाद में हर शहरी को पीने के लिए सरकारी पानी दस्तयाब नहीं। जिन इलाकों में पीने का पानी आता है वहां शहरियों को इस पानी के गैर मयारी होने की शिकायत हैं। तफसीलात के लिए इरफानुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में सरकारी तौर पर पीने का पानी मौजूद होने के बावजूद शहरी नहर किनारे से पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें घरों में मुहैया होने वाले सरकारी पानी के बदबूदार और गैर मियारी होने की शिकायत हैं। ये वासा का पानी ना, वो पानी अच्छा नहीं है, उसमें स्मेल आती है पानी में। सरकारी पानी आता है वो बदबू वाला आता है, फिल्टर वाला है वो टैंकी एक ही होती है, वो उसमें डलता रहता है, वो भी स्मेल वाला हो जाता है। वासा हुकाम का कहना है कि वो शहर भर में पीने के लिए साफ पानी की फराहमी के लिए कोशां हैं। जी हमारा क्योंकि वाटर सिस्टम जो है वो अभी पूरे शहर में कवरेज हम नहीं दे रहे। हमारा लो प्रेशर जो इश्यूज़ हैं वो हम एड्रेस कर रहे हैं। हमारा अभी रिसेंटली फ्रेंच प्रोजेक्ट एक चल रहा है जो कि 2027 में कंप्लीट होगा, जिसमें जो हमारे मशरकी इलाका के लो लेइंग एरियाज़ हैं या लो पॉइंट एरियाज़ हैं वो जहाँ पे पानी का प्रेशर बहुत कम होता है वो इंशाल्लाह ताला इम्प्रूव हो जाएगा। तब तक जी हम लोगों कोशिश कर रहे हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके थ्रू लोगों को साफ मुहैया कर सके। इस वक्त वासा हुकाम को दो चैलेंजेस दरपेश हैं। एक तो सरकारी पानी की तमाम इलाकों तक फराहमी और दूसरा पीने के पानी का मेयार। लेकिन वासा ताहाल इस सिलसिले में शहरियों की शिकायत का अजाला करने में नाकाम है। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हमरा यूनिवर्सिटी रोड पर जारी BRT मंसूबे का दौरा किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मेयर कराची के हमरा दौरे के दौरान यूनिवर्सिटी रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर रुक कर BRT मंसूबे पर जारी कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध को FWO हुकाम ने मंसूबे की रफ्तार, मयार और तकमील के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची की अहम शाहराहों की बहाली हुकूमत की तरजीहात में शामिल है और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है। नौशहरा में 1988 के दौरान 6000 के नाल से ज़ायद अराजी पर अफगान महाजरीन की रिहाइश के लिए महाजर कैंप कायम किया गया था, जिसे अब मुकम्मल तौर पर गिरा दिया गया है। इस बारे में मज़ीद बता रहे हैं नौशहरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शाहिद। जी बिल्कुल, जिस तरह वफाकी हुकूमत की हिदायत पर गैर मुल्कियों को अपने वतन वापस भेजने का ऐलान किया गया था, तो उसी तसलसल में यहाँ पर नौशहरा में अकोड़ा खटक के मकाम पर एक बहुत बड़ा महाजर कैंप कायम हुआ था जो 1988 से यहाँ पर कायम हुआ था। आज इस वक्त मैं उस मकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर 3 सेक्टर थे, ललमा कैंप, हवाई कैंप और शनाउना कैंप। इस कैंप को मुकम्मल तौर पर गैर फाल कर दिया गया है। हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ एजाज अख्तर साहब मौजूद है, इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सर थैंक यू जी। जिस तरह आपने कहा कि बड़ा कैंप था, यहाँ पे कोई हमारे पास 22,000 साढ़े 22,000 आबादी थी POR कार्ड होल्डर्स की, जो भी चले गए हैं। कुछ फैमिलीज हमारी रहती हैं जो कि नॉमिनल है, और हमने इसी तसलसल में आज ये ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च किया है। जो इनके बैरन बिल्डिंग्स थे उनको हम डिमोलिश कर रहे हैं, लैंड लेवलिंग कर रहे हैं, और इसके बाद जो है इसकी पोजीशन इनके मालिकाना हुकूक जो बंदा रखता है मालिकाना को उसी तनासब से दिया जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप कराची में जारी है। दूसरे दिन भी खिलाड़ियों ने भरपूर प्रैक्टिस की। मीडिया से गुफ्तगू में कौमी टीम के हेड कोच सरफराज अहमद ने कहा कि उनका क्रिकेट खेलने का सफ़र अच्छा रहा, कोचिंग में चंद माह हुए हैं। उनका मानना है कि कोच और खिलाड़ियों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। उनकी खिलाड़ियों के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जिसके मस्बत नताइज भी सामने आएंगे। बाबर आजम का पुरानी फॉर्म में वापस आना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। प्लेयर के साथ कोचिज का जो रिलेशन है ना वो अच्छा ही होना चाहिए, जिसकी वजह से आप उनसे अपनी बात कर सकते हैं और ऐसे ही प्लेयर आपसे अपनी बात कर सकते हैं। आई थिंक मैं इनके साथ बैठा भी हूँ, 1-to-1 में लड़कों से बात भी की है, कोशिश की है इनको जानने के लिए, और ये मैं इनको अपनी चीज़ें बता सकूँ। तो उम्मीद है देखिए चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। अगर आप इसमें बातें निकालना चाहेंगे तो बहुत सारी बातें निकल सकती हैं। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरी टीम मैनेजमेंट बहुत पॉजिटिव है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बेहतर रिजल्ट लेके आएँ। बहुत अरसे बाद जो है बाबर जो है पुरानी वाली फॉर्म में नज़र आया और टेक्निकली बहुत अच्छा खेल रहा है, जो कि बाबर के लिए भी
लिए अच्छा है और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छा है। और ऐसी शान मसूद का भी है, बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है, तो ये अच्छा साइन है कि पाकिस्तान के कैप्टन भी हैं और जो इस वक्त जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उम्मीद है कि वो इस फॉर्म को आगे कैरी करेंगे। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के वफ्द की कनाडा में फीफा कांग्रेस के मौके पर आला सतही मुलाकातें। जर्मनी, कनाडा, चीन और ताजिकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने पाकिस्तान को कोचिंग, एजुकेशन और वुमेन्स फुटबॉल में मुकम्मल मुआवनत की पेशकश की है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मोहसिन गिलानी ने कनाडा में फीफा कांग्रेस के मौके पर जर्मन फुटबॉल फेडरेशन के सदर से मुलाकात की। इस मौके पर जर्मनी ने पाकिस्तान को कोचिंग, एजुकेशन और विमेन फुटबॉल में मुकम्मल मुआवनत की पेशकश की। कनाडा सॉकर के साथ ग्रास रूट्स फुटबॉल और कोचिंग कोर्सेज के ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। साथ ही दोनों ममालिक के दरमियान नुमाइशी मैच के इनेकाद पर भी बातचीत हुई। चीन फुटबॉल एसोसिएशन ने पाकिस्तान को फुटसॉल ट्रेनिंग में ताउन की पेशकश की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खेलों के ताउन को आयरन ब्रदर्स करार दिया गया। PFF के वफ्द ने ताजिकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के वफ्द से भी मुलाकात की। ताजिकिस्तान ने पाकिस्तानी रेफरीज और गोल कीपर्स की तरबियत में मदद की पेशकश की। विमेन फुटबॉल डेवलपमेंट पर भी मुख्तलिफ फेडरेशन के साथ ताउन पर इत्तेफाक हुआ। लंदन के इलाके गोल्डर्स ग्रीन में चाकू हमला, यहूदी शहरी जख्मी हो गया। 45 बरस का हमलावर गिरफ्तार। मेट पुलिस के मुताबिक हमलावर बरतानवी शहरी है जो कि सोमालिया में पैदा हुआ। हमलावर जहनी सेहत के मसाइल से दो चार है। सरबराह काउंटर टेररिज्म पुलिस ने हमला दहशतगर्दी करार दे दिया।